نہ علی امین گنڈاپور نے انہیں مجبور کیا، نہ اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا، نہ پولیس نے گولیاں چلائیں۔ بشرا بی بی وہاں سے سب سے پہلے جانے والوں میں سے تھی کہ اب عمران خان کی پارٹی کو بھی ایک ایسا عمران خان چاہیے کہ جس کو وہ دفن کر سکیں، جس کا مزار بنائیں اور اس کے اوپر ہر سال عرس ہوا کریں۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے جاوید بدر ان کا نام ہے، انہوں نے خط لکھا نواز شریف صاحب کو کہ میں معافی مانگتا ہوں، ہم گمراہ ہو گئے تھے، میں نے آپ کے خلاف بیان بازی کی اور میں عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر فرض کریں کہ یہ بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خان صاحب کے پاس کیا پتوں کا نیا سیٹ آئے گا؟ اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ کئی لوگوں کے بجلی کے میٹر کٹ گئے تھے، خان صاحب نے اپنا بل دے دیا چپ کر کے بنی گالا سے۔ مذاکرات کی کمیٹی میں جناب 9 لوگ ہیں وہ جن کو غدار کہا جاتا ہے پارٹی میں۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ آج ہم 3 ایشوز پہ ہی بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ بشرا بی بی نے کہا کہ وہ بھاگنے والی نہیں ہے اور ان کے حوالے سے وہ اکیلی رہ گئی تھیں، کیونکہ بی بی کو خان نے کہا تھا کہ نہیں ہلنا، تو نہیں ہلی بی بی، لیکن آخر میں وہ ہو گئی۔ کیا یہ قصہ ہے اور یہ بتائیں گے آپ کو۔ دوسرا جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے تحریک سول نافرمانی، تحریک انصاف والے جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا انہوں نے۔ آخری پتہ سامنے آ گیا، یہ پتہ کتنا کامیاب ہوگا سردیوں میں خاص طور پہ، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جی ایک پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں جنہوں نے کھلا خط لکھ کر، پنجاب کے رہنما ہیں اور کھلا خط لکھ کر انہوں نے نواز شریف سے معافی مانگ لی انہوں نے، اور ان کے بیانیے کو سچا ثابت کر دیا نواز شریف صاحب کے۔ وہ کون سے رہنما ہیں، کیا ایسی بات ہوئی ہے، یہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جی آخری پتہ جو خان صاحب نے کھیلا ہے اس کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دیکھیے، یہ سول نافرمانی جو ہے نا، یہ پہلی دفعہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے 2014 میں بھی خان صاحب نے دھرنے میں اعلان کیا تھا، بجلی کے بل پھاڑنے تھے، اس کے بعد کسی نے بجلی کے بل نہیں، لیکن اس زمانے میں کوئی موسم ایسا آ گیا تھا کہ سردیاں تھیں اور خان صاحب کو پھر گیزر چلانا تھا اور اس کی وجہ سے انہیں بجلی کا بل دینا پڑا۔ البتہ بہت سارے لوگ اس چکر میں آ گئے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے سول نافرمانی غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ حکومت کے احکامات کی، حکومت کے قوانین کی پابندی نہ کریں، لیکن خان صاحب نے، دیکھیے خان صاحب نے نا بڑے پتے کھیلے ہیں۔ اسلامی پتہ انہوں نے کھیلا، اس کے علاوہ عدلیہ والا پتہ انہوں نے کھیلا، پھر اس کے بعد یہ سول نافرمانی والا پتہ کھیلا۔ انہی دنوں میں وہ ایک اور پشتون پتہ بھی کھیل رہے ہیں۔ اچھا، ہر وہ حرکت کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ یہ جو صوبوں کی اکائی ہے، اسلام میں جائز ہے پتوں کو کھیلنا؟ نہیں، یہ وہ والے پتے، یہ بادشاہ، ریاست، وہ ملکہ، وزیر والے پتے نہیں ہیں نا یار، یہ دوسرے پتے ہیں یہ، اور یہ درختوں والے پتے بھی یہ پاور پولیٹکس کے لیے ہے نا، یہ بادشاہیت کے لیے ہی ہو رہا ہے نا، بادشاہ اور یہ وزیر لاسٹ کارڈ ہے، بس سمجھ لیں آپ۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ بھی ناکام ہو جاتا ہے، فرض کریں، جس کے کافی امکانات ہیں، ظاہر ہے کس نے سول ڈس اوبیڈینس کرنی ہے، لوگوں نے بل دینے ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، اپنے گھر چلانے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خان صاحب کے پاس کیا پتوں کا نیا سیٹ آئے گا یا خان صاحب اس کے علاوہ کچھ کریں گے؟ لیکن خان صاحب نا آہستہ آہستہ خود ہی اپنے جرائم میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ تان کسی بڑے نقصان پر پہنچے گی، اور شاید خان صاحب چاہتے بھی یہ ہیں۔ اچھا، پتوں کی جو بات ہو رہی ہے، اس آخری پتے نے ان افواہوں کو بھی دم توڑا دیا کہ جی فیصل واوڈا جا کے مل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے بلاول کے ساتھ ساتھ، تو اس کا مطلب لگ رہا ہے کہ جی بلاول صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے، کوئی نیا سیٹ اپ آ رہا ہے۔ لیکن خان صاحب نے جناب رات کو 10:30 بجے ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم ایک کمیٹی بھی بنائیں گے 13 تاریخ کو پشاور میں، بہت بڑا ان کو منانے کے لیے جو ہمارے شہداء ہیں مارچ کے، ان کے لیے بہت بڑا ایونٹ بھی رکھا ہے، اور اس کے بعد مذاکرات کی کمیٹی بھی بنائی ہے، اور کہا کہ اس کے بعد میں سول ڈس اوبیڈینس کون ہے مذاکرات کی کمیٹی میں جناب 9 لوگ ہیں وہ جن کو غدار کہا جاتا ہے پارٹی میں، پارٹی میں خود کہا جاتا ہے، ٹاؤٹ ہیں، غدار ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب، عمر ایوب صاحب ہیں، لاہور سے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ان کے ہمیشہ کے وہ ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بھی پریس کانفرنس کرنے گئے تھے، صرف وہاں پہ بولے نہیں اور بیٹھے رہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے، اب وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ آخری پتہ دیکھیں، بر صغیر میں ہم نے یہ مطالعہ پاکستان میں پڑھا تھا، یہ پتہ کہ سول نافرمانی، تحریک سول نافرمانی، اور بر صغیر میں بھی آزادی نہیں اس وقت ملی تھی،
اس تحریک سے. تو یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے, دیکھیں لوگ بل دینا بند کریں گے, بجلی کٹ جائے گی, اس سردیوں میں آپ اس کے بغیر کیسے گزارا کریں گے. تو یہ جو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ کئی لوگوں کے بجلی کے میٹر کٹ گئے تھے, خان صاحب نے اپنا بل دے دیا چپ کر کے, بنی گالا سے خبر آئی تھی کیونکہ اس وقت شادی ہو گئی تھی ان کی ریحام خان صاحبہ سے. تو آپ دیکھیں کہ دوسروں کو یہ ترغیب دینا اور ملک کے لیے یہ میرا خیال ہے ایک نیشنل لیڈر کو, جس اسٹیچر کے وہ لیڈر ہیں, یہ والا آخری کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے تھا. میرے خیال میں یہ جو 2 کارڈ کھیلے نا, اس سے یہ صبر کی جو دوسری سائیڈ ہے اس کے صبر کی تمام تر حدیں ختم کرتے جا رہے ہیں. پشتون کارڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جس طرح اٹھایا گیا کہ جیسے پشتونوں کے خلاف, پشتون بھی اس ملک کے اتنے ہی شہری ہیں جتنے پنجابی, سندھی, بلوچی ہیں, اور دوسرا پھر سول نافرمانی. تو عمران خان چاہتے ہیں کہ کوئی ایکشن ہو, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اب عمران خان کی پارٹی کو بھی ایک ایسا عمران خان چاہیے کہ جس کو وہ دفن کر سکیں, جس کا مزار بنائیں اور اس کے اوپر ہر سال عرس ہوا کریں. اللہ نہ کرے. میں تو چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہم و فراست بھی دے. تو اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. عمران خان صاحب کا ذکر اور بشرا بی بی کا ذکر نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ان کی اہلیہ ہیں, وہ آج گئی ہیں جی ایک اسلام آباد دھرنے میں جام بحق ہونے والے ایک شخص کے گھر, تاج الدین شاید نام ان کا, تاج الدین صاحب کے گھر گئی ہیں اور دعا شعا کی, اور اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہاں پر, انہوں نے اپنی وضاحت دی ہے. یہ پہلی ان کی پبلک اپیرنس تھی, اس میں انہوں نے کہا میں بھاگی نہیں ہوں, اور وہاں سے ڈی چوک سے میں پتہ نہیں 12:30 تک 12:40 تک میں اکیلی وہاں کھڑی تھی, باقی سارے چلے گئے. یعنی یہ چارج شیٹ بھی ہے گنڈا پور کے خلاف کہ وہ سارے مجھے چھوڑ کے چلے گئے, ورکرز بھی چھوڑ کے چلے گئے. پھر میری گاڑی پہ سیدھی فائرنگ ہوئی. حالانکہ اگر ان کی گاڑی پہ سیدھی فائرنگ ہوئی تو اس پہ تو گاڑی سامنے ہوگی تو بتا سکتی ہیں, کم از کم اس کا ایویڈنس بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وہ کہتی ہے میں گئی ہوں, لیکن مجھے چونکہ بی بی کو خان کا حکم تھا, بی بی نہیں گئی. انہوں نے 3rd پرسن کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا, اصل میں نا وہ جو بڑے لوگ کرتے ہیں, بے نظیر سے اتنی انسپائر ہیں کہ وہ اپنے لیے بی بی کا صیغہ خود استعمال کر کے اس کو معروف کرنا چاہتی ہے. لیکن میں نے بشرا بی بی کے یہ سارے ٹکٹ پڑھے اور بڑے غور سے پڑھے کہ وہ جو ہے آخری لمحے تک نہیں بھاگیں, اکیلی کھڑی رہیں. جبکہ ہمارے دوست ہیں فخر درانی جیو میں ہوتے ہیں, رپورٹ کارڈ میں بھی آپ کو دیکھا, کل میں ان کا ویلاگ سن رہا تھا, انہوں نے اپنے رائے سے بڑے باوثوق طریقے سے یہ خبر دی ہے کہ بشرا بی بی وہاں سے سب سے پہلے جانے والوں میں سے تھی اور اپنی مرضی سے وہ گئی تھی. اور یہ جو کمیونیکیشن ہوئی تھی ان کی, انہوں نے کہا تھا کہ میری طبیعت بہت گھبرا رہی ہے, مجھے یہاں سے نکالو, اور اس وجہ سے نکالا تھا. نہ علی امین گنڈا پور نے انہیں مجبور کیا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کیا, نہ پولیس نے گولیاں چلائیں. انہوں نے اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ کارکنوں کو وہاں پر چھوڑ کر فرار ہونے کی صورت قبول کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نکالو, اور آپ کہہ رہی ہیں مجھے کیوں نکالا. ہاں, تو اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. نہیں یہ تو کوئی بات. اچھا, مجھے کیوں نکالا سے مجھے ایک چیز یاد آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے چیئرمین صدر بھی ہیں اپنی پارٹی کے مسلم لیگ نون کے, لیکن آج کل اتنے نظر نہیں آ رہے منظر عام پہ, ان کو جناب ایک خط لکھا ہے لاہور میں, پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں جاوید بدر ان کا نام ہے, وہ جناب وہ مشہور شخصیت ہیں, انہوں نے نجم سیٹھی صحافی نہیں, ان کے خلاف بھی کوئی درخواست دی تھی پی ٹی آئی کے دور میں. تو انہوں نے جناب لکھا ہے کہ انہوں نے اوپن خط لکھا, وہ چلے گئے تھے باہر اور واپس آئے, اور انہوں نے خط لکھا نواز شریف صاحب کو کہ میں معافی مانگتا ہوں, ہم گمراہ ہو گئے تھے, میں نے آپ کے خلاف بیان بازی کی, بچے میرے گمراہ ہوئے, اور بچوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی, میں اس سے معذرت خواہ ہوں, اور میں عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. تو گویا اب کیا یہ تبدیلی بھی آنا شروع ہو گئی کہ کچھ ورکرز توبہ طائب ہو رہے ہیں؟ جاوید بدر صاحب کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے سچ بولنے کا حوصلہ کیا. اگر لوگوں کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا ڈر نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں یہاں پر کون کون معافی مانگتا ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کی ساری قیادت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زمانے میں نون لیگ سے وابستہ رہی ہے یا نون لیگ کے ٹکٹ کی متمنی رہی ہے, وہ سارے معافیاں مانگیں گے. اس کے علاوہ چودھری شجاعت, پرویز الہی, مونس الہی, یہ بھی معافی مانگیں گے. اور اگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ذریعے گالم گلوچ کا ڈر نہ ہو تو آپ یقین کیجئے کہ فیض حمید بھی نواز شریف سے معافی مانگیں گے, جنرل باجوہ بھی نواز شریف سے معافی مانگیں گے. جو اب کچھ ہو رہا ہے, اس زمانے میں جو نواز شریف کے جرائم گنوائے گئے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے. جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ تو ملک توڑنے کی ایک سازش عمران خان کی جانب سے لگ رہی ہے. چلیں, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب سے سارے معافی مانگیں گے, لیکن نواز شریف صاحب اب کر کیا رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے بھائی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کی جو بیٹی ہیں وہ چیف منسٹر ہیں,
لیکن وہ آج کل اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کبھی ٹریکٹروں کی دیکھ بھال، کبھی اپنی وہ زمینوں کی دیکھ بھال، کبھی اپنے پوتے کے ساتھ، کبھی اپنے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جنید صفدر کے ساتھ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، حمزہ شہباز کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں. تو ملک جب ان کو ڈھونڈ رہا ہے اس بیانیے کے اس سارے ہجان میں کہ دوسری طرف سے کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آ رہا. ہر روز عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتے آپ کو. ہر روز وہ بولتے ہیں اور ہر روز انہی کو میڈیا میں ڈسکس کیا جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب کہاں ہیں سوائے اس خط کے؟ ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں. جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف اب بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، کہ یہ سیاست میں نے دیکھ لی، 3 دفعہ وزیر اعظم بن گیا، اب میں نے کیا کرنا ہے، یہ بچوں کا کھیل لگتا ہے. لیکن یہ بات جو مختلف ذرائع بتا رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کا پالیٹکس میں انٹرسٹ ختم ہو جائے جبکہ ان کا بھائی وزیر اعظم ہو اور بیٹی وزیر اعلیٰ ہو. لٹرلی وہ سارے پاکستان پہ حکومت کر رہے ہوں اور ان کے بارے میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ باتیں اڑائی جا رہی ہیں کہ وہ بس اپنی زمینوں میں بزی رہتے ہیں، ٹریکٹر ٹھیک کراتے رہتے ہیں یا جنید صفدر کے ساتھ زیادہ کر رہے. وہ ذات، جیسے لوگ کہتے ہیں نا میں ذات کا رپورٹر ہوں، وہ ذات کے سیاستدان بن چکے ہوئے ہیں. اور ایک سٹیج آئے گی، وہ بولتے کم ہیں، عمران خان کی طرح نہیں بولتے، وہ بولتے کم ہیں، لیکن ایک سٹیج آئے گی جب وہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ بنانے کے لیے سامنے آئیں گے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کی مدد کی ضرورت ہوگی. یہ البتہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.